اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر. بجٹ کی سپیچ تمام طرف سے ہو رہی ہے اور پچھلے 70 سالوں سے بجٹ جب بھی پیش ہوتا ہے بجٹ پیش کرنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس اس سے اچھا کوئی کام ہوا نہیں ہے, اور ڈیفینیٹلی جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن اس ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہیں ہم سب لوگ وہ باری باری ادھر بھی بیٹھ چکے ہیں اور ادھر بھی بیٹھ چکے ہیں, تو ہم سب نے کئی دفعہ کئی استارے رول پلے کیے ہیں ہم نے اپنے, اور آج کی یہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے اس رویے سے ملک کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے. میں نے وزیر خزانہ صاحب کی بھی اسپیچ سنی پوری, پھر میں خاص طور پر جو پہلی اسپیچ تھی اپوزیشن لیڈر کی اس کو سننے آیا, اور تقریباً 3.25 گھنٹے کی وہ اسپیچ تھی اور اس کا بھی ایک لفظ ہم نے سنا اور کوشش کی کہ اس کے اندر سے چیزیں نکالیں. اس کے بہت سارے پوائنٹس تھے جو انہوں نے پرسنل گفتگو کی, انہوں نے اور باتیں کی, اور میں اس وقت ان ساری چیزوں کے جوابات کو لکھتا جا رہا تھا کہ اس کا یہ جواب ہے, یہ جواب ہے, یہ جواب ہے. جب میں آج یہ آپ سے بات کرنے آیا ہوں سوال میں اسپیکر صاحب, تو میں نے وہ تمام جو پولیٹیکل جوابات تھے جو کہ کاؤنٹر کیے جا سکتے تھے اس میں سے ایک بھی جواب نہیں دے رہا میں, اور جو بھی پولیٹیکل گفتگو ہے وہ ان کی ہے. میں نے سوچا کہ سارے پوائنٹس کو, سارے وہ ٹف باتوں کو نکال دیا جائے. میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے. تقریباً 19,000 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا, اور تقریباً 18,000 ارب جو ہے وہ ریونیو بتایا گیا ہمیں. ایف بی آر کے ذریعے ہم تقریباً 13,000 ارب روپے ہم کلیکٹ کریں گے, یہ بتایا گیا اس کے اندر, اور جو نان ٹیکس ریونیو ہے وہ 4,000 ارب روپے ہم کلیکٹ کریں گے. پاکستان پہ اس وقت جو قرضہ ہے وہ 78,942 ارب روپے ہے. دس از دی مدر آف آل ایول. یہ جو 78,000 ارب روپے کے ہم قرض دار ہیں, یہ ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ. جس طرح کوئی گھر قرض دار ہو اس گھر والوں کو پریشان ہونا چاہیے. تو یہ جو ساری لوگوں کے اوپر, ٹیکسز کے اوپر, بزنس کمیونٹی کے اوپر, عام سیلریڈ کلاس کے اوپر اتنی بھی تلوار چل رہی ہے, وہ ساری بات ہی یہی ہے کہ بھئی ہمارے اوپر قرض ہے, ہمیں اس قرض کو ادا کرنا ہے. لیکن کیا 78,000 ارب روپے ہم آج قرض دار ہیں, تو ہم سوچ بھی رہے ہیں کہ ہم یہ والا جو بجٹ ہے اس بجٹ کو پیش کر کے ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں. میرا جواب اس میں نفی میں ہے, کیونکہ یہ ایک ایوریج قسم کا نارمل بجٹ ہے, عام حالات والا بجٹ ہے. اس میں کوئی ایمرجنسی والی کوئی سچویشن نہیں ہے. اور اس قرضے کا لگتا یہ ہے کہ سارا قرضہ جو ہے وہ آئی ایم ایف دے رہا ہے. عام تاثر باہر روڈ پر, چونکہ آئی ایم ایف کا ذکر بہت ہوتا ہے, آئی ایم ایف بیرونی قرضہ, تو لگتا یہ ہے کہ سارا پیسہ جو ہے یہ آئی ایم ایف سے ہی آ رہا ہے اس 78,000 ارب روپے کا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس 78,000 ارب روپے میں سے تقریباً 82% جو اماؤنٹ ہے وہ لوکل بورنگ ہے, ہمارا لوکل قرضہ ہے, اور تقریباً 18% کے قریب جو پیسہ اس کے اندر ہے وہ آئی ایم ایف کا اور باہر کا پیسہ ہے. اب تقریباً جو ہم اس سال جو قرض اور سود کی مد میں جو ہم اماؤنٹ ادا کریں گے وہ تقریباً 9,775 ارب روپے, تقریباً 10,000 ارب روپے, آلموسٹ 51% آف آور انٹائر ریونیو ہم ادا کر دیں گے قرض اور سود کی مد میں. کوئی بھی اکانومی دنیا میں اپنی آمدنی کا اگر 30% سے زیادہ قرض کی اور سود کی مد میں ادا کرتی ہے وہ ناکام اکانومی ہے, وہ نہیں چل سکتی. آپ کچھ بھی فیگرز کر لیں, کتنے بھی ٹیکسز لگا لیں, دس از پریکٹیکلی اٹس اے نان اسٹارٹر. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے ہمارے معاشی سسٹم کا جو کینسر ہے وہ یہ ہے اس وقت رائٹ ناؤ. تو ہم 10,000 ارب روپے جو ہے وہ ہم سود کی مد میں دیں گے, جو تقریباً 51% یہ بنتا ہے ہمارے پورے اس ریونیو کا. اس 10,000 ارب روپے میں سے تقریباً 7,303 ارب روپے ہم لوکل دیں گے, اور صرف تقریباً 3,000 ارب روپے ہمیں باہر والوں کو دینا ہے. دو اور ایسے مسائل ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بلیڈ کر رہے ہیں. نمبر 1 جو ہماری ایس او ایز ہیں, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, وہ ہمیں بلیڈ کر رہی ہے ہماری اکانومی کو. سب کو پتا, شکر ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے یہ جو کنفیوژن تھی کہ اسٹریٹجک جو ہماری ایس او ایز ہیں اور کوئی ایک نارمل ایس او ایز ہیں, ان میں یہ فرق کم سے کم ختم کیا ہے سارا. یہ کنفیوژن تھی کہ بھائی اسٹریٹجک ایس او ایز اور انٹرپرائزز ہیں اور ان کو کوئی استثنا ہے, وہ پرائیویٹائز نہیں ہوں گے یا ان کی بلیڈنگ جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے کیونکہ وہ اسٹریٹجک ہیں, اور دوسرے وہ نارمل والے ہیں. شکر ہے کہ جو ہے ان کی گفتگو میں یہ والی بات اب ختم ہو گئی, ورنہ 2 بیانات آ رہے تھے گورنمنٹ کی طرف سے کہ بھائی کچھ اسٹریٹجکس ہیں اور کچھ جو ہے وہ نارمل ہیں. ایک تو یہ ایس او ایز والی بات ہے. پھر دوسرا ہے کہ ہم یہ جو پاور سیکٹر میں کیپیسٹی جو ہے پیمنٹ کر رہے ہیں, اس میں 71% 71 پر جو کہ پاور جنریشن ہے ایک یونٹ, اس میں 71% تو ہم صرف کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں, اور تقریباً 29 سے 30% اس کی اوریجنل چارج ہے, اس کی کاسٹ ہے. اس سال ہم نے 1,700 ارب روپے صرف کیپیسٹی پیمنٹ کے لیے پاور کمپنیز کے لیے ہم نے رکھی ہیں, جو کہ ہماری پی ایس ڈی پی سے بھی زیادہ ہے. ہمارا پی ایس ڈی پی اگر جو ہے وہ 1,400 ارب روپے ہے, تو ہم 1,700 ارب روپے تو صرف ہم ان پاور کمپنیز کو دے رہے ہیں کہ جو بجلی نہیں بنا رہے اور ان سے ہمارا معاہدہ ہے اور ہم انہیں ڈالرز میں پے کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی پاکستان کی سابقہ حکومتوں نے جس کا
PMLN کی حکومت رہی ہے اور حکومتیں رہی ہیں جنہوں نے یہ ایگریمنٹس کیے. میں کسی کی انٹینشن کو کوشچن نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی انہوں نے ملک کے خدا نخواستہ خلاف یہ فیصلے کیے ہوں. اس وقت یہ بات ضروری ہوگی, کر دی ہوگی بات, لیکن ڈیفینیٹ اس کے بعد ہماری پی ٹی آئی کے دوستوں کی بھی گورنمنٹ آئی, وہ اس کو ختم نہیں کر سکے, وہ تو کیری فارورڈ ہوا ہے سارا, اور آج یہ سچویشن ہے. لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہ صرف ہمیں فگر بتانے کے بجائے یہ ایک ایب نارمل سی سچویشن ہے جو کہ ہمیں بلیڈ کر رہی ہے. 1700 ارب روپے ہم دیں گے اس سال. جو بھی کمپنیز ہیں, جس ملکوں کی کمپنیز ہیں, جب ہم ان سے امداد لینے جاتے ہیں, ان سے بیل پیکیجز مانگ رہے ہیں, ان کو, ان ملکوں کو اور تعلقات کو استعمال کر کے ہمیں کم سے کم ان کو ریویو کرنا, ان ایگریمنٹس کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے تاکہ ہم اس مد میں پیسے بچا سکیں اور اس میں کوئی ہم بہتری لا سکیں. یہ ہمیں ہرٹ کر رہا ہے, یہ بہت زیادہ ہرٹ کر رہا ہے. جناب اسپیکر, یہ جو میں نے آپ کے سامنے منظرنامہ پیش کیا یہ نارمل نہیں ہے, یہ ایب نارمل حالات ہیں. اس کے لیے ایب نارمل فیصلوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک ایب نارمل قسم کے آؤٹ آف باکس سولوشنز کی ضرورت ہے. یہ نارمل بجٹ سے, نارمل پیراسیٹامول کی گولی سے یہ ٹیومر ختم ہونے والا نہیں ہے. اس ٹیومر کا, اس پاکستان کی معیشت کا یہ جو ٹیومر ہے, اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. یہ پیناڈول کی گولی سے اس کے سر کا درد نہیں جائے گا, اور اس کے اندر ایک ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے. اور اس ریڈیکل سرجری میں جب ہم اس کے سولوشن پہ جاتے ہیں تو ہم صرف عوام کے اوپر, بزنس کمیونٹی کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ان سے ٹیکسز لے کر یہ سارا قرض بھی اتر جائے, سود بھی دے دیں, ملک بھی چل چلے. یہ ایسا نہیں ہونے والا جناب علی. یہاں پر اپنی پارٹی کی طرف سے اس منظرنامے کو پیش کرنے کے بعد میں یہ مطالبہ کرتا ہوں MKM پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے, اور اس فائنینشیل ایمرجنسی کی ڈکلیریشن کے بعد کرنا کیا ہے, اس کی ابتدا اس ہاؤس سے ہونی چاہیے, اس کی ابتدا ہمارے لیڈران سے ہونی چاہیے. اور میں بہت معذرت کے ساتھ, برا نہیں ماننا ہے کسی نے, میں اپنی بات یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میری بات اور لوگوں کی طرح بس یہ عقل کل ہے, میں جو کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے, نہیں, اس کے اندر ڈیبیٹ ہے, بات ہے. لیکن ہم اپنی پارٹی کی جانب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کو معاشی ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنا چاہیے, اور اس معاشی ایمرجنسی کو ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ جو 78,000 ارب روپے ہم لوگوں سے مانگنے جا رہے ہیں, عوام سے, اس سے پہلے ذرا پاکستان کے لیڈران جناب نواز شریف صاحب, جناب عمران خان صاحب, جناب آصف علی زرداری صاحب, اور اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تمام MPAs, تمام MNAs, تمام سینیٹرز, فضل الرحمان صاحب اور سارے لوگ, جی سوری, الطاف حسین صاحب, جی بالکل, وہ بھی آپ کو بہت یاد آ رہے ہیں ایڈریس. تو تمام لیڈران سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ پہل کریں. فرض کریں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ 78,000 ارب روپے اتارنے سے پہلے ہم سارے مل کر 1,000 ارب روپے ہم پہلے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے 1,000 ارب روپے اپنی جیبوں سے جمع کرایا پاکستان کا قرض اتارنے کے لیے. مثلا نواز شریف صاحب کے پاس رائیونڈ کا محل ہے, عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا ہے, زرداری صاحب کے پاس سارے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں, تو دے دینا سارے ایک ایک گھر جو ہے وہ پاکستان کو عطیہ کر دیں. عمران خان صاحب بنی گالا دے دیں, زرداری صاحب ایک بلاول ہاؤس دے دیں, اور جو ہے وہ رائیونڈ والا گھر دے دیں, ایک عطیہ کر دیں پاکستان کو. اور یہ ہاؤس, یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ اعلان کریں کہ 25% ہم اپنی ملکیت جو کہ ہماری جائیدادیں ہیں وہ ہم پاکستان کے لیے عطیہ کرتے ہیں. تمام MPAs, تمام سینیٹرز, تمام وزراء, سب لوگ 25% ہم یہ عطیہ کرتے ہیں. تمام ریٹائرڈ اور تمام فوجی افسران, تمام حاضر جرنیل 50 کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو عطیہ کریں. اور یہ سب لوگ, جرنیل, سیاستدان, پولیٹیشین, یہ سب مل کر 1,000 ارب روپے پہلے اس 78,000 ارب کے قرض کو ادا کرنے کے لیے جمع کر کے دکھائیں. اس کے بعد اس عوام سے باہر جا کر لوگوں سے بات کریں. سر, اگر ہم نے یہ کر کے دکھا دیا, خدا کی قسم پاکستان کے لوگ اتنے غیور ہیں کہ وہ اپنے کپڑے بیچ کر بھی پاکستان کے 78,000 روپے پورے کر دیں گے. ہم 1,000 ارب روپے تو اپنے پاس سے نکالیں, 1,000 ارب روپے اپنے پاس سے جمع کریں. پاکستان کے لوگ یہ 78,000 ارب روپے اپنے پیٹ کو کاٹ کر, اپنی جائیدادوں کو بیچ کر آپ کے حوالے کریں گے. ان کو نظر آنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے ٹیکس مانگ رہے ہیں, جو لوگ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں, ان کے ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. وہ خود بھی کچھ قربان کر رہے ہیں. جب ان کو یہ نظر آ جائے گا, پاکستان کی قوم, پاکستان کے لوگ, ان کے پاس آج جو کچھ ہے, یہ پاکستان اس مدر آف آل ایول جو کہ ہمارے پاس 78,000 ارب روپے کا قرض ہے, جس سے ملک بالکل بحران کا شکار ہو گیا ہے, اس کو وہ نکال سکتے ہیں بہت آسانی سے. یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نیشنلائزیشن کی پالیسی لے کر آئے, لوگوں کی گاڑیاں
लोगों की फैक्ट्रियां, लोगों के घर, स्कूल, कॉलेज नेशनल, मुल्क में ऐसे हालात होंगे? नेशनलाइज कर दिया, ले लिया उनसे। मैं तो जबरदस्ती नेशनलाइज करने की बात ही नहीं कह रहा, मैं तो वॉलंटियरली कह रहा हूं, मैं तो वॉलंटियरली नेशनलाइज कर दें और कोई भी गरीब नहीं होगा इसमें से। ना तो मियां साहब गरीब होंगे, ना जरदारी साहब गरीब होंगे, ना इमरान खान साहब गरीब होंगे, ना ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग 25-25% अपनी तमाम जायदादों में से दे दें, ये भी गरीब नहीं होंगे। और इसी मुल्क से कमाया है, क्या मसला, दोबारा कमा लेंगे। भाई इस दूध देने वाली गाय जो कि मर रही है, खुदा न खास्ता, इसका दूध और निकालने के लिए, इसका गोश्त खाने के लिए, इसको खिलाएं तो उसको जिंदा तो रखें कम से कम। तो लोगों के पास बाद में जाएं, अपने घर से शुरुआत करें, क्योंकि लोगों की वजह से आज हमारे ऊपर ये 78,000 अरब का कर्ज नहीं है। इस ऐवान में बैठे हुए लोग और हुक्मरानी पर बैठे हुए लोगों की पॉलिसीज की वजह से, वो मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज जो कुछ है ये इसी मुल्क के चलाने वालों की वजह से लोगों के ऊपर ये कर्ज है ना, लोगों के ऊपर ये अजाब आया हुआ है। हम अपनी तमाम गलतियां जो भी हुई हैं माजी में, जिससे भी हुई हैं, कोई भी बरी जिम्मा नहीं है यहाँ पर। हम अपनी तमाम गलतियों का इजाला जो है वो लोगों से, गरीब आदमी से ही क्यों मांगते हैं? आप कितना ही अच्छा बजट, अच्छे नंबर दे दें, आप अगर अपने अमल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नई चीज करके नहीं दिखाएंगे, लोग आपको ये टैक्स देने वाले नहीं, लोग वैसे ही मर रहे, खुदकुशियां कर रहे हैं। अब टैक्स नहीं देंगे आप क्या करेंगे? अच्छा फिर आप देते क्या उनको, जो लोग जिनसे आप टैक्स मांग रहे हैं? पीने का पानी, जैसे जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, पीने का पानी हम 99% खरीद कर पीते हैं। हम जो है वो स्कूल जो है वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे भेज नहीं सकते, हम जो है वो सरकारी अस्पताल में अपने बच्चों का इलाज कर नहीं सकते, सिक्योरिटी का इंतजाम हमने खुद करना होता है। हम लोगों को पानी दे नहीं रहे, लोगों का इलाज कर नहीं रहे, स्कूलिंग दे नहीं रहे, हम बिजली दे नहीं रहे, हम सिक्योरिटी दे नहीं रहे। तो भाई ये रियासत की जिम्मेदारी है, जो रियासतें ये देती हैं वो टैक्स मांगती हैं। जब हम ये उन्हें दे नहीं रहे तो हम उनसे लेने की बात क्या करें? हमें इस माशी इमरजेंसी को लागू करना चाहिए और यहां से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मसला सर ये है, हमने इस साल जो है वो तकरीबन 7,000 अरब रुपए लोकल बैंक्स को सूद और कर्ज में वापस करना है। मेरा ये मुतालबा है हुकूमत से कि एक साल के लिए इस इमरजेंसी की, जिस तरह से आपने कोरोना में आपने लॉकडाउन करके एक हंगामी सूरत क्रिएट कर दी थी, इसी तरह से इस माशी सूरत हाल को एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके आप एक साल के लिए मुकामी जो आपको देना है वहां पर आप जो है वो उसको दें वो। लेकिन जो लोकल बैंक्स को आपने 7,000 अरब रुपए देने हैं, उन्होंने बहुत कमाया हुआ है, वो इस साल ना दें, इमरजेंसी लगाएं और उस 7,000 अरब रुपए को आप इंडस्ट्रीज को जो कि बंद हो रही हैं या बंद होने वाली हैं उनको पंप इन करें, ये पैसा वो 7,000 अरब रुपए उनको दें ताकि आपकी मैशत जो है वो आगे चले। इसी तरह से और सर बात आ जाती है सूद की। सर मैंने वजीर खजाना साहब की तकरीर सुनी है, मैंने तकरीबन 2.25 घंटे की जो तकरीर जो है वो उमर अयूब साहब की सुनी है। इसमें कहीं से भी एक जुमला नहीं है कि भाई हम इस पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 38F के तहत हम सूद के निजाम को खत्म करने के लिए कोई पहला कदम भी उठाने के लिए तैयार है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था PTI के दोस्तों से कि भाई ये तो रियासत मदीना के मानने वाले और उसके पैरोकार और उसकी प्रोपेगेशन करने वाले लोग हैं ना, इस रियासत मदीना के मानने वालों को तो कम से कम अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई जो है वो बंद करनी चाहिए। मैंने पहले भी इस ऐवान में सूरह बकरा से कोट की और मफहूम था, अल्लाह कह रहा है कि वो सूद को मिटाएगा और सदकात को जारी करेगा। मेरी इकोनॉमी सूद के ऊपर है, अल्लाह कह रहा है मेरी इकोनॉमी को मिटाएगा। हम कितनी ही इकदाम कर लें हम अल्लाह से नहीं जी सकते। फिर अल्लाह आगे कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे, मफहूम इसका अर्ज कर रहा हूं, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ये जंग हमसे पाकिस्तान में आकर हार जाएगा? वो नहीं हार सकता ये जंग इस पाकिस्तान में आके। कोई पहला कदम तो उठाते हम। अल्लाह कह रहा है कि वो हमसे जंग करेगा सूद के निजाम में, हम एक लफ्ज अदा नहीं करते। 2022 से शेद कोर्ट का फैसला आया हुआ है, आज उसके 5 सालों में ये खत्म होना था, एक लफ्ज उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं इसी हवाले से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 130 में सूद की हुर्मत बयान करने के बाद अगली आयत में हुर्मत सूद का हुक्म ना मानने वालों को काफिर कहा गया है सर। और मैं आपके सामने ये कोट करता हूं कि उसका तर्जुमा पढ़ता हूं, ऐ ईमान वालों, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। अगली आयत है, और इस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सर मतलब एक जुमला नहीं है कि भाई हाँ हम कोशिश करेंगे। भाई आप IMF को चलो अभी आप मना नहीं कर सकते, ये जो लोकल बैंक्स को आप 7,000 अरब रुपए दे रहे हैं इनको तो आप रोक सकते हैं, इनसे तो आप बात कर सकते हैं। ये सूद का निजाम हमारे यहाँ जब तक चलेगा, हम जितनी भी अच्छी स्पीचेस कर लें, हम अल्लाह को राजी करें, अपने साथ खड़ा करें, सर उनसे अल्लाह से हम IMF को नाराज नहीं कर पा रहे। पूरा बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बताकर पेश किया कि ये IMF से अलाइंड है। हम IMF से अलाइंड हैं क्योंकि वो हमारे पैसे बंद
کر دے گا. ہم اللہ سے الائنڈ ہونے کی بات نہیں, اللہ کو بعد میں منا لیں گے, پہلے IMF کو مناتے ہیں. IMF کو ہم نے منا رکھا ہے, اللہ کو منانے کی ہم جو ہے وہ بات ہمیں کرتے ہوئے تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں ڈر لگتا ہے اس حوالے سے. یہاں پر سر ذکر ہوتا ہے کہ ہر کوئی کھڑے ہو کے کلیم کرتا ہے کہ ہم نے کراچی میں امن کر دیا. کراچی میں امن جو ہے وہ کہتے ہیں 2016 سے امن ہو گیا, ایسے ہو گیا ویسے. ریاستی ادارے بھی کہتے ہیں اور حکومتیں بھی کہتی ہیں. 30 سالوں سے آپ آرمی آپریشن کر رہے تھے کراچی میں 1992 سے, تو امن اگر قائم کرنا ہوتا تو کر لیتے امن قائم. آپ سے اسٹریٹ کرائم تو کنٹرول ہو نہیں رہی, آپ کہتے ہیں آپ نے امن کا. کراچی کا امن کراچی کے نوجوانوں نے قائم کیا ہے. 2016 میں 2003 مارچ 2016 میں جب وہاں پر سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی, تو میں اور انیس قائم خانی ہم نے وہاں پر آ کر را کے خلاف وہاں پر اسٹینڈ لیا, اور ہم نے لوگوں کو, جو نوجوان تھے جن کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا, ہم نے ان کو رستہ دکھایا. پھر یہ جو آج MQM ہے, پوری MQM کراچی کا امن, یہ آج جو MQM آپ کے سامنے ہے, یہ کیس اسٹڈی ہے پاکستان کے لیے کہ ہم نے اپنے لیڈر کو چھوڑا ہے پاکستان زندہ باد کے لیے, اور کراچی کے نوجوانوں کو جو کہ غلط رستے پہ تھے, آج وہ نوجوان کوئی ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی غلط کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے قربانی جب جا کر آج یہ امن آیا ہے. اور سر ہمارے پاس 950 لوگ لاپتہ تھے آج ریاستی اداروں کا, اور ہم نے ایک بھی ماں اور اس کی فیملی کے ساتھ ہم نے پریس کانفرنس نہیں کی. 750 لاپتہ لوگ بازیاب ہوئے الحمدللہ, 750 لوگ اس 6 سالوں میں. لیکن آج بھی 107 لاپتہ لوگوں کی لسٹ میرے سامنے ہے, کراچی کے نوجوانوں کی 107 لاپتہ لوگوں کی لسٹ ہمارے سامنے ہے. ہم ریاست کو گالی نہیں بکتے, ہم ریاست کو برا بھلا نہیں کہتے, اور ہم نے جو نوجوان واپس بھی آئے ان میں سے ایک کی بھی پریس کانفرنس کسی کی کو شکل نہیں دکھائی. یہ کیس اسٹڈی ہے کیونکہ ہم پاکستان کے ریاستی اداروں اور پاکستان کی قدر کرتے ہیں, پاکستان کو ہم انٹیک رکھنا چاہتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے ریاست سے, پاکستان سے, حکومت سے, کہ یہ 107 لوگوں کو بھی رہا کیا جائے, ان کو بازیاب کرایا جائے. یہ جو PTI کے حضرات اپنی درد بھری کہانی سناتے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, سر ایسا لگتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اتنا ہلکا ہاتھ تو پاکستان میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں رکھا گیا, اتنا ہلکا ہاتھ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں رکھا گیا. یہ حنیف عباسی یہاں بیٹھے ہیں, حنیف عباسی کو ایک ہفتے پہلے ایفیڈرین میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا. ان میں سے کسی کی گاڑی میں ہیروئن نہیں رکھی گئی, رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن رکھی گئی ہے, رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن رکھی گئی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں, ہمارے 92 کے آپریشن میں ہمارے لوگوں کو ہماری خواتین نے جنازے اٹھائے, ان کا ایک آدمی بھی ان کا ایک بھی آدمی لاپتہ نہیں ہے. ہمارے 900 لوگ لاپتہ ہیں, آج بھی میں لسٹ دے رہا ہوں, آج بھی 8 سالوں سے لاپتہ لوگوں کی لسٹ دے رہا ہوں. ہمارے سارے کے سارے MNAs MPs کو انہوں نے 93 میں 96 میں 97 میں جیلوں میں رکھا ہے ہمارے, اور آج ہمارے پاس شہداء قبرستان ہے, 25,000 لوگ شہید ہوئے ہیں. انہوں نے اس کو نہیں دیکھا. اللہ نہ کرے کہ ان پر وہ وقت آئے جو ہم نے وہ وقت دیکھا ہے. لیکن جب یہ کامنٹ پاس کرتے ہیں, ان کو خیال کرنا چاہیے کہ لوگوں کی میموریز جو ہے وہ اتنی ویوڈ نہیں ہے. کراچی اس پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکال سکتا ہے. کراچی کو خدا کے واسطے اس پورے بجٹ میں نئے شہر بنانے کی کوئی بات نہیں ہے. سٹیز میکس کنٹری ریچ. آپ نئے شہر بنائیں, اور جو ایگزسٹنگ شہر ہے جو آپ کو 68% ریونیو کما کر دیتا ہے, سندھ کی آمدنی کا 98% کما کر دیتا ہے, اس شہر پر خدا کے واسطے نظر ثانی کی جائے. اس شہر کو آپ جو ہم اپنے پاس نہیں رکھتے اپنا پیسہ کما کر, ہم پورے پاکستان کو بانٹتے ہیں. اگر آپ کو اس IMF کے چنگل سے نکلنا ہے تو IMF اس پاکستان کو یا قرض والے اس پاکستان کو نہیں نکال سکتے. کراچی پاکستان کو اس معاشی بدحالی سے نکال سکتا ہے. کراچی پہ توجہ دیجئے, کراچی کو کے ساتھ جو ہے وہ سلوک اچھا کیجئے. کراچی پورے پاکستان کو اس معاشی بدحالی سے نکال سکتا ہے.